السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها على البیضاء لیلها كنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و مکرم و محترم ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، قبروں سے متعلق ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملکوں میں بہت ساری بدعات پائی جاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک بدعت ہے قبروں سے تبرک حاصل کرنا، اسے چومنا اور چاٹنا۔ دیکھیں، تبرک ایک عبادت ہے، اور تبرک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے برکت اور فائدہ حاصل کرنا۔ یہ سراسر ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات برکت دینے والی ہے۔ جس طریقے سے اللہ ہی رزاق ہے، اللہ ہی اولاد دینے والا، اللہ ہی بارش برسانے والا، اسی طریقے سے برکت دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے۔ لہذا اس کا تعلق عقیدے سے ہے اور عبادت سے ہے، اور عقیدہ اور عبادت کا ماخذ قرآن اور سنت صحیحہ ہے۔ اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو ہماری عقلوں نے بہتر سمجھا، ہم نے اسے برکت کا ذریعہ سمجھ لیا اور اسے نفع کا ذریعہ سمجھ لیا، اور جن چیزوں کو ہم نقصان کا ذریعہ سمجھ بیٹھے اس کو ہم نقصان کا ذریعہ سمجھ لیں، جبکہ اللہ نے اس کو نقصان کا ذریعہ نہیں بنایا ہے۔ تو اس طریقے سے قبروں سے تبرک حاصل کرنا، اسے چومنا اور چاٹنا، یہ دین کے اندر بدعت ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قبر کے اندر کوئی برکت نہیں رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی یا قبر کی زیارت کی اجازت دی ہے، اور شرعی طریقے پر اس کی زیارت کرنے سے انسان کو ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، آخرت یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے، انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے اگر شریعت کے مطابق جا کر کے قبرستان کی زیارت کرتا ہے۔ البتہ اسے متبرک سمجھنا، اسے چومنا اور چاٹنا، اور یہ سمجھنا کہ اس کے ذریعے سے ہمیں ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، یا اس طریقے سے ہماری مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، کسی بھی طرح کی برکت کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھنا، یہ سارا کا سارا عمل مردود ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر تعمیر کرنے اور اسے مساجد بنانے سے منع فرمایا۔ اس سے مطلب یہ ہے، اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ قبروں سے برکت کی امید رکھنا، یا اس کے پاس کوئی عبادت کرنا، نماز پڑھنا جا کر کے وہاں پر، یا اس طریقے سے جا کر کے وہاں اذان دینا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ساری چیزیں قطعاً جائز نہیں ہیں۔ شریعت کے اندر ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور کسی بھی صحابی سے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ سب سے بڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، آپ کو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا، لیکن آپ کی قبر کو چوبنا اور چاٹنا اور اسے متبرک سمجھنا، کسی بھی صحابی سے اس طرح کا کوئی عمل ثابت نہیں ہے، نہ ہی تابعین میں سے، اور نہ ہی جو معتبر ائمہ اور علماء گزرے ہیں ان میں سے کسی سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں اس طرح کا ثبوت نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے جو دیگر قبریں ہیں ان کو متبرک سمجھنا اور جا کر کے وہاں پر ان کو چومنا اور چاٹنا، یہ کس طریقے سے ثابت ہوگا، جائز ہوگا۔ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے والے اس دھرتی اور اس کائنات میں صحابہ کرام تھے۔ سب سے زیادہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے کسی نے جا کر کے تبرک نہیں حاصل کیا، اور آپ کی قبر کی مٹی کو کسی نے نہ چوما اور نہ ہی چاٹا، اور نہ ہی اس طریقے سے اسے کسی نے جا کر کے متبرک سمجھا۔ بلکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چومنے کو یا اس کے پکڑنے کو مکروہ سمجھتے تھے، اور مکروہ کا مطلب یہ حرام، کیونکہ مکروہ کا لفظ پہلے شروع میں سمجھ لیجئے یہ حرام کاموں کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا، اور اس کو محمد بن عاصم نے اپنی ایک جز ہے حدیث کی، اس کے اندر بیان کیا ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ لہذا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چومنا اور چاٹنا اور اسے متبرک سمجھنا یہ چیز جائز نہیں ہے،
تو عام لوگوں کی قبروں کو متبرک سمجھنا اور ان سے برکت کی امید رکھنا یہ کیسے جائز ہوگا اور یہ چیز کیسے شریعت کے اندر جائز ہو سکتی ہے؟ قبروں کو چومنا اور چاٹنا، اسے متبرک سمجھنا، یہ زمانے جاہلیت کی چیز ہے۔ جس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس زمانے کے مشرکین یہ عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النجم کے اندر بیان فرمایا افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا اور تیسرے منات کو؟ یعنی یہ سب بت تھے زمانے جاہلیت کے اندر۔ لوگ جا کر کے یہاں پر قیام کرتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، چومتے تھے، چاٹتے تھے، متبرک سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہاں بیٹھنے سے، ان کو چومنے اور چاٹنے سے ہمیں ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ہمیں اجر ملتا ہے یا ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کو باطل قرار دیا اور کیا فرمایا آگے؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى۔ یہ تو چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری، اللہ نے ان کے لیے کوئی برکت نہیں رکھی اور نہ ان کے اندر کوئی حقیقت رکھی ہے۔ وہ مشرکین صرف وہم اور خواہش نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زمانے جاہلیت کا عقیدہ ہے کہ قبروں کو متبرک سمجھنا، اس کے پاس جا کر کے بیٹھنا اور کہ اس کو ہمیں برکت ملے گی، یہ زمانے جاہلیت کے عقائد میں سے تھا، لہٰذا اس طرح کا عمل کرنا قطعاً شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی صاحب قبر ہی کو حاجتوں اور ضرورتوں کو پوری کرنے پر قادر سمجھتا ہے، یا قبر ہی کو یا قبر کے اندر جو مدفون ہے اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، تو یہ تو شرک اکبر ہو جاتا ہے، یہ بڑا شرک ہو جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر جو قبر کے اندر مدفون ہیں، چاہے وہ نبی ہوں، رسول ہوں، یا اس طریقے سے کوئی ولی ہو، کوئی بھی شخص ہو، اگر اس کو کوئی نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے، تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک اکبر ہے۔ اور اگر وہ نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا بلکہ اس سے تبرک لیتا ہے، چومتا اور چاٹتا اور کہتا ہے کہ نفع حاصل کرنے کا، برکت کا ذریعہ اور سبب ہے، تو یہ دین کے اندر بدعت ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے۔ اسلام کے اندر صرف حجر اسود کو چومنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی یہ سمجھ کر کے نہیں کہ نفع نقصان کا مالک ہے، بلکہ ہمارے نبی کی سنت ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے اور ہمارے نبی نے اسے چوما اور بوسہ دیا، لہذا نبی کی سنت کی پیروی میں ہم اسے چومتے اور چاٹتے ہیں، اسے نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد ہم چکر لگاتے ہیں، ہم خانہ کعبہ کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ طواف ایک بڑی عبادت ہے، لہذا خانہ کعبہ کا ہی طواف کرنا ہمارے لیے جائز ہے، کسی اور کا طواف کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس طریقے زمین پر ہم سجدہ کرتے ہیں تو زمین پر سجدہ کرنا یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اگر کوئی زمین کے لیے سجدہ کرتا ہے تو یہ شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ زمین مخلوق ہے، زمین مخلوق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ لہذا حجر اسود کو ہم چومتے ہیں، اگر اسے بوسہ دیتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ وہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے اور وہ لیکن نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی، بلکہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، ہمیں معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں تجھے بوسہ دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہیں دیتا، تجھے کبھی بھی میں نہیں بوسہ دیتا، لیکن ہم نے دیکھا کہ تجھے اللہ کے رسول بوسہ دے رہے ہیں اس لیے ہم بوسہ دے رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، ایک بہت اہم بات معلوم ہوتی ہے منہج کی، وہ یہ کہ جو عمل اللہ کے رسول نے کیا ہم وہی عمل کریں گے، جو ہمارے نبی نے نہیں کیا اس کو ہم نہیں کریں گے۔ ہم اپنی عقل سے کسی چیز کو نہیں بنا سکتے ہیں کہ ہماری عقل نے اس کو بہتر سمجھا۔ لوگ قرآن کو چومتے ہیں، لوگ جو ہے اور کسی چیزوں کو چومتے ہیں۔ اس طریقے سے لوگ دیکھیں گے کہ اگر کوئی ولی ہے، کوئی شخص ہے، اس کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، اس کے قلم کو، اس کی ٹوپی کو، اس کے جبہ اور دستار کو،
اور اس طریقے اس کے امامے کو اور اس کے استعمال کی ہوئی چیزوں کو لوگ چومتے ہیں اور چاٹتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اسے بابرکت سمجھتے ہیں۔ اب تو باقاعدہ یہ چیز چلی ہوئی ہے کہ جب کسی سے بیعت لیا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں بیعت لیتے وقت کہ ایک لمبی چادر پھینکتے ہیں یا لمبی رسی پھینکتے ہیں، اور سائے لوگ رسی کو پکڑے رہتے ہیں، ایک سرا ولی کے ہاتھ میں یا جو آدمی ہوتا اس کے ہاتھ میں ہوتا، پیر صاحب کے ہاتھ میں، اور باقی پوری رسی کے اوپر لوگوں کے ہاتھ ہوتے ہیں، یا لوگ اسے امامے کو اور چادر کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم کو برکت ملتی۔ یہ سب قطعاً جائز ہے، یہ سب حرام ہے، یہ سب بدعات ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے ان کپڑوں کے اندر برکت نہیں رکھی ہے، اور انسانوں میں سے اللہ نے انبیاء کے ذات کے اندر برکت رکھی تھی، ان کے ہاتھ، ان کے ناخن، ان کا لعاب، ان کا پسینہ، ان کے بال، یہ ہمارے لیے بابرکت تھے۔ لیکن اللہ نے انبیاء کے علاوہ کسی اور کی ذات کے اندر برکت نہیں رکھا۔ حصی طور پر، معنوی طور پر برکت ہو سکتی ہے۔ معنوی برکت یہ ہے کہ انسان کسی علاقے کے اندر ہے، لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور لوگ توحید اور سنت سیکھتے ہیں، اللہ کے دین کا علم سیکھتے ہیں، لوگوں کو دعوت و ارشاد کرتا ہے، وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کی ذات سے، یہ معنوی برکت ہے۔ لیکن حصی برکت کہ کسی کی شخص کے اندر کوئی برکت ہو کہ اس کے ہاتھ کو پکڑیں گے یا اس کے ناخن کو پکڑیں گے یا اس سے مصافحہ کریں گے، یا اس طریقے سے اس کے کپڑے اور ٹوپی اور امامے اور جوتے اور قلم اور بنیان اور دیگر استعمال شدہ چیزوں کے اندر برکت ہو، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کے اندر برکت نہیں رکھی، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے اندر بھی یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ صحابہ کرام کے اندر بھی چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کے اوپر جا کر کے اس طریقے سے نہیں سمجھتے تھے کہ فلاں کو چومنا اور چاٹنا اور اس کے ذریعے سے ہمیں برکت ملے گی۔ یہ سب اجمیوں سے آئی ہوئی چیز ہے، یہ سب اجمیوں سے آئی ہوئی چیز ہے، اس کا دین اسلام سے میرے بھائیوں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے، بڑے بڑے دستوں جبے والے، بڑی بڑی پگڑی والے لوگ اس طریقے سے حرکتیں کرتے ہیں کہ اپنی پگڑیوں کو لوگ پھینکتے ہیں اور لوگ اسے چومتے اور چاٹتے ہیں، اسے بابرکت سمجھتے ہیں۔ باقاعدہ لوگوں کو شال دی جاتی ہے، باقاعدہ لوگوں کو چادر پہنائی جاتی ہے، اور یہ خرقہ پہنایا جاتا ہے کہ یہ خرقہ فلاں ولی سے آ رہا ہے، فلاں ولی کے پاس تھا، ابھی دوسرے ولی کے پاس، اب تیسرے کے پاس، اور وہ خرقہ یا اس طریقے سے وہ جو چادر ہوتی ہے یا وہ جو رومال ہوتا ہے وہ لوگوں کے درمیان منتقل ہوتا رہتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بدعات میں سے ہے، یہ ساری خرافات ہے جنہوں نے اسلام کی سادگی کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں حرام اور ناجائز ہیں۔ حجر اسود کو ہم اس لیے چومتے ہیں کہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے وہ، اگر کوئی نفع نقصان کا مالک سمجھ کر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس قول کے اندر ایک بہت بڑی بات ہے، وہ یہ کہ ہم وہی عمل کریں گے جو اللہ کے رسول ثابت ہوگا۔ انسان اپنی عقل سے، حضرت عمر فاروق نے نہیں کہا کہ تو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، پہلے تو سفید تھا اب تو کالا ہو گیا، بڑا بابرکت اس لیے ہم تجھے چومتے ہیں، یہ عمر فاروق نے نہیں کہا۔ ذرا آپ دیکھیں عمر فاروق کی فقاہت، عمر فاروق کی دور اندیشی اور ان کا سنت پر استقامت، اور یعنی آپ دیکھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہیں فرمایا کہ حجر اسود تو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، تو جنت کے اندر رہتا تھا۔ جنت کتنی اونچی جگہ ہے، جنت کتنی بابرکت ہے، جنت اور یعنی جسے اللہ نے بنا کر کے رکھا ہے اہل ایمان کے لیے، اور کتنا اونچا مقام ہے، جسے جنت ملی کہ الحمدللہ کامیاب ہو گیا۔ یہ نہیں کہا انہوں نے کہ تو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے اور تو بڑا بابرکت ہے، تو پہلے جنت کے اندر رہتا تھا، جبریل امین لے کر کے آئے تجھے، ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے تجھے یہاں نصب کیا۔ یہ کچھ نہیں کہا انہوں نے، بلکہ کیا کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا اس لیے ہم تجھے بوسہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس قدر دلیل ہے اس کے اندر اہل بدعت پر، جو لوگ اپنی کھوپڑیوں سے اور اپنی عقلوں سے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے کس قدر رد ہے اس حدیث میں، عمر فاروق کے اس قول میں ان پر کس قدر رد کر دیا گیا ہے بڑے مختصر سے الفاظ میں، کہ لوگوں دین عقل سے کی جانے والی چیز کا نام نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا دنیا کے اندر نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دین عمل کا نام ہے، وہ عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کا نام ہے، یا آپ نے جو فرمایا ہے اس کا نام ہے دین۔ لہذا جو ہمارے نبی نے کیا وہی کیا جائے گا،
جو ہمارے نبی نے نہیں کیا اس کو انسان نہیں کرے گا۔ تو یہ کس قدر غور کرنے کا مقام ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے اوپر جو انہوں نے کیا ہے۔ اور جہاں تک علماء کے اقوال کی بات ہے تو تمام ائمہ معتمدین نے، تمام علماء نے، تمام ائمہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے تبرک حاصل کرنے کو یا تو حرام قرار دیا ہے، یا تو مکروہ قرار دیا ہے، یا تو بدعت قرار دیا ہے، یا یہ کہا کہ ہمیں یہ معلوم، یہ پسند نہیں ہے، یا سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ بہت سارے ائمہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس زیادہ دیر تک کھڑے رہنا اس کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا، اس کو بھی درست نہیں قرار دیا کہ کوئی جائے اللہ کے رسول کی قبر کے پاس زیادہ دیر تک کھڑا رہے، کیونکہ قبر پر اعتکاف کرنا اس زمانے جاہلیت کی چیزوں میں سے تھا، اور اعتکاف کا مطلب ہوتا جا کر کے وہاں پر بیٹھنا، مجاوری کرنا، وہاں پر اپنا وقت گزارنا، کافی دیر تک وہاں جا کر کے سجادہ نشینی اختیار کرنا، اس کو بھی ناجائز قرار دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں علماء کے فتوے ہیں، اور میں علماء کی سے مراد میری چاروں مسالک کے علماء، مذہب حناف کے علماء، مذہب شافعیہ اور مذہب مالکیہ اور مذہب امام محمد بن حنبل، ان کے علماء کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے باقاعدہ اقوال موجود ہیں کہ ان میں سے کسی نے اس کو حرام قرار دیا، کسی نے بدعت قرار دیا، کسی نے مکروہ قرار دیا۔ اور یہاں تک علماء نے لکھا کہ اللہ کے رسول کی قبر کے پاس بھی زیادہ دیر تک رکنا یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے رسول کی قبر کا یہ حال ہے تو عام لوگوں کی جو قبریں ہیں، ہمارے یہاں جو مرجع و ماوا بنی ہوئی ہیں، جہاں لوگ پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو قبروں کا رخ کرتے ہیں، وہاں جا کر کے وقت گزارتے ہیں، چومتے اور چاٹتے ہیں، اسے بابرکت سمجھتے ہیں اور پریشانی کے دور کرنے کا ذریعہ اور سبب سمجھتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو مکہ کے مشرکین بھی نہیں کرتے تھے، جب انہیں مصیبتیں آتی تھیں تو اللہ کے پاس آتے تھے، اپنے سارے خداؤں کو بتوں کو وہ بھول جایا کرتے تھے، صرف اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں جب کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو لوگ قبروں کا اور مزاروں کا رخ کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کر کے چڑھاوے چڑھائیں گے، نذرانے پیش کریں گے، برکت کی امید رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، کس قدر جہالت اور کس قدر یہ قبیح چیز آج مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو قبر کو متبرک سمجھنا، اس سے برکت کی امید رکھنا یا اس کو چومنا اور چاٹنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ دین کے اندر حرام ہے، ناجائز اور بدعت ہے۔ اگر اسے کوئی نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے صاحب قبر کو تو شرک اکبر ہے، انسان دار اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ نے بہت ساری چیزوں کے اندر برکت رکھی ہے، لیکن قبر کے اندر کوئی برکت نہیں رکھی۔ قرآن میں برکت ہے، نماز کے اندر برکت ہے، اور اس طریقے سے کچھ کھانے پینے کی چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھا ہے، کیونکہ برکت ایک عقیدہ ہے، برکت ایک عبادت ہے۔ اللہ نے کس کے اندر برکت رکھی ہے وہی برکت دینے والا ہے۔ کوئی انسان اپنی طرف سے کسی چیز کے اندر برکت نہیں رکھ سکتا کہ میں کوئی چیز کہہ دوں اس کے اندر برکت ہے، نہیں، یہ سراسر یہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ تو اللہ نے قبر کے اندر کوئی برکت نہیں رکھی، قبر کے پاس طواف کرنے کو یا اس طریقے سے وہاں بیٹھنے کو اللہ رب العالمین نے ثواب کا ذریعہ نہیں بنایا۔ ہاں، خانہ کعبہ کا طواف کیجئے، مسجد میں جا کر کے اعتکاف کیجئے، وہاں بیٹھیے، یہ اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے، اس کے اندر برکت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ لیکن قبر کے اندر اللہ رب العالمین یا مزاروں اور قبرستانوں میں اللہ رب العالمین نے کوئی برکت نہیں رکھی، بلکہ وہاں پر عبادت کرنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا اور اس طریقے سے جا کر کے وہاں اذان دینا یا قرآن کی صورتوں کی تلاوت کرنا، ان تمام چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ برکت کا ذریعہ نہیں ہے، یہ لہذا اس کا چومنا اور چاٹنا، اسے متبرک سمجھنا، یہ کیا ہے؟ یہ دین کے اندر ایک بدعت ہے، جو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز رائج ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہر طرح کی بدعت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ہمارے لیے سنتیں کافی، میرے بھائیوں، ہمیں بدعت کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان سنتوں پر عمل کر لی ہے اس کے لیے کافی ہے۔ بدعت نہ کرنا یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، جیسے سنتوں پر عمل کرنا ثواب ہے، ایسے بدعتوں کو چھوڑنا بھی ثواب کا کام ہے۔ ایک انسان اگر گناہ نہیں کرتا ہے، چوری نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، شرک نہیں کرتا، کفر اور بدعت نہیں کرتا، وہ ثواب کا کام کرتا ہے۔ تو عمل صرف کرنے کا نام نہیں ہوتا ہے، عمل چھوڑنے کا بھی نام ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے سنت کی ایک قسم سنت ترکی بھی بیان فرمائی کہ جس چیز کو ہمارے نبی نے چھوڑ دیا اس کا چھوڑنا ہمارے لیے سنت ہے، جو نبی نے کیا اس کا کرنا ہمارے لیے سنت ہے۔ تو یہ اس کو چھوڑ دینا یہ اجر اور ثواب کا کام ہے،
ایک انسان اگر گناہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، وہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر. لہذا سنتیں ہمارے لیے میرے بھائیوں کافی ہیں، ہمیں بدعات کی ضرورت نہیں ہے. دین کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے اپنے نبی پر، اب دین میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے. آمین. جزاکم اللہ خیر. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.